السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم بہترین جانکاری لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ابھی جنت کی نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے تو آپ حضرات کو ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں، بس آخر تک آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیں۔ تو دیکھیں، جنتی بیویاں شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہوں گی اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی۔ بڑی آنکھوں والیاں، گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے، جھکی ہوئی نگاہوں اور والیاں جو اپنے شوہروں کے بغیر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہی نہیں، باشرم باحیا، عین جمع ہے عینا کی، موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں والیاں جن کی آنکھوں کا سیاہ حصہ بہت سیاہ اور سفید حصہ نہایت سفید، بیضا انڈا خصوصاً شتر مرغ کا انڈا، اس میں سفید اور زرد رنگ کی آمیزش بڑی لطیف ہوتی ہے۔ عربی لوگوں عورتوں کے اس رنگ کو بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت مقدسہ کا مقصد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نرمی و نزاکت اس کی جھلکی جیسی ہوئی جو انڈے کے خول اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا اس کی تفسیر کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نرمی و نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے کھول اور اس کے گودے کے درمیان جو سفید جھلی ہوتی ہے اس کی طرح میرے آقا نے فرمایا۔ ابن جریر، معلوم ہوا کہ جنت میں پردہ ہوگا، کوئی عورت اجنبی مرد کو نہیں دیکھے گی۔ متقی پرہیزگار سے بھی پردہ ہے کہ جنت میں سارے متقی ہوں گے، مگر جنتی عورتیں حوریں ان سے بھی پردہ کریں گی۔ جن گھروں میں آج پردہ ہے وہ جنتی گھر ہیں، اور جہاں بے پردگی ہے، بے حیائی اور دوزخی گھر ہیں۔ سمجھ لے، جو بے حیائی ہیں وہ دوزخی گھر ہیں۔ جنتی بیویاں موتیوں کی طرح ہوں گی اور حوریں خوبصورت آنکھوں والیاں سچے موتیوں کی مانند جو چھپا رکھے ہوں۔ حوروں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ موتی جو سیف میں ہو یا ڈبہ میں بند کر کے رکھا ہوا ہو وہ ہاتھوں سے محفوظ رہتا ہے اور تغیر و تبدیل سے بچا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان جنتی حوروں کے جسم اور رنگ کی صفائی ایسی ہوگی جیسے کہ اس موتی کی صفائی ہوتی ہے جس کو ہاتھوں نے نہ چھوا ہو۔ اہل عرب اکثر طور پر حسین چیزوں کو موتیوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جنتی عورتیں جوان ہوں گی، جنتی عورتیں جوان ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقہ سے، پس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں، یعنی دل و جان سے پیار کرنے والیاں ہم عمر۔ اہل جنت کی نیک بیویاں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی خلقت بالکل بدلی ہوئی ہوگی، اگرچہ دنیا میں وہ خوش شکل نہ تھیں، مرتے وقت وہ بالکل بوڑھی ہو گئی تھیں، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گی تو پھر بھرپور جوانی ہوگی، جسم حسن و رعنائی ہوگی اور بالکل کماری بنا کر جنت میں داخل ہوں گی۔ اس حدیث شریف میں اس آیت کی یہی تفسیر مذکور ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ذکر کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ام سلمہ ان سے مراد وہی بیویاں ہیں، اگرچہ وفات کے وقت بالکل بوڑھی تھیں، ان کے بال سفید تھے، ان کی بینائی کمزور تھی، آنکھیں میلی کچولی رہتی تھیں، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ساری ہم عمر ہوں گی، یعنی سب کے سب ایک عمر کی ہوں گی۔ عرب علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ناز و ادا اور خوش گفتاری سے اپنی محبت کا اظہار اپنے خاوند سے کرے، یہ عورت کی ایسی صفت ہے جس میں اس کی نسوانیت کی ساری خوبیاں سمیٹ آتی ہیں۔ حسین و جمیل بھی ہو، ناز و ادا والی بھی ہو، خوش گفتار بھی ہو اور ہنسمکھ بھی اور اپنے خاوند کے دل سے چاہنے والی بھی ہو، چاہت کو چھپانے والی نہ ہو بلکہ اس کا اظہار کرنے والی ہو۔
اور دیکھیں کہ ہم عمر کی یعنی تمام کی عمریں ایک جیسی ہوں گی، یعنی 30 اور 32 کے درمیان ہوں گی، کامل جوانی ہوگی، اپنے شوہروں سے کامل محبت کرنے والی ہوں گی، خدام اور چھلکتے جام اگر گردش میں ہوں گے، اس کے سامنے چاندی کے ظروف اور شیشے کے چمکدار گلاس، اور شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، ساقیوں یعنی پلانے والے انہیں پورے انداز سے بھرا ہوا اور انہیں پلائے جائیں گے وہاں ایسی شراب کے جام جس میں زنجیل یعنی سونڈ ان کے آمیزش ہوں گی۔ یہ زنجیل یعنی جنت میں ایک ایسا چشمہ جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، اور چکر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت میں ایسے بچے جو ایک ہی حالت پر رہیں گے، جب تو انہیں دیکھیں تو یوں کا سمجھیں کہ یہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں۔ اور مفہوم کانت قواریر منفضہ کا مفہوم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سارے برتن چاندی کے بنے ہوں گے، لیکن ان میں چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ خیال گزرے گا کہ یہ شیشہ اور بلوڑ ڈھال کر انہیں بنایا گیا ہے۔ ساقی گیری خدمت پر جو خدام مقرر ہوں گے وہ بھی بڑے سلیقہ شعار اور اداسناش ہوں گے، سراحی سے گلاس میں شراب اتنی انڈیلیں گے جتنی کہ پینے والا چاہے گا، جتنی اس کی خواہش ہوگی، اور اناڑی نہ ہوں گے جیسے کہ چند گھونٹ کی خواہش ہو اسے چھلکتا گلاس دے دیں، اور زیادہ پینا چاہتا ہو اسے چند قطروں پر ٹرخا دیں، یعنی جن کی دلداری اور عزت افزائی مقصود ہے وہ ان کی خواہش کا پورا احترام کریں گے۔ انہیں ایسی شراب دی جائے گی جس میں زنجیر سونڈ کی ملاوٹ ہوگی، ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ بھی جنت کے چشمہ کا نام ہے اور اس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اہل عرب شراب میں سونٹ ملا کر پیتے تھے، انہیں کی پسند خاطر نام ذکر فرما دیا اور بتا دیا کہ جنت میں ایک چشمہ اسی کا نام کا جاری ہے جس میں سونٹ کی بو تو ہوگی لیکن اس کے ذائقہ کی تلخی نہ ہوگی۔ خدام لڑکے ہر وقت ان کے خدمت بجا لانے اور ان کے احکام کی تکمیل کے لیے ان کے آگے پیچھے پھرتے اور دوڑتے ہوں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شکل و صورت اور ان کے رنگ و روپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور جب وہ جنت کے مرغزاروں اور اہل جنت کے خدمت ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوں گے تو یوں معلوم ہوگا کہ کوئی موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے اور اس کے تابند اور رنگیلے موتی ادھر ادھر لڑکتے چلے جا رہے ہیں، اور جنتی شراب پاکیزہ نشہ سے پاک۔ اب جنتی شراب کیسی ہوگی؟ یطاف علیہم بکأس من عین، یعنی ان پر پاکیزہ شراب کے چھلکتے جام کو بھرا یا جائے گا۔ سفید رنگ پینے والوں کو لذت حاصل ہوگی، نہ اس میں نشہ ہوگا اور نہ ہی سر کو چکرائے گی۔ معین کے معنی یعنی جاری ہونا، جس طرح جاری پانی کے عان الماء کہا لیا جاتا ہے، یعنی پیالے بھرے ہوں گے، چھلک رہے ہوں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک جنت کی شراب دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگی، اور جنتی شراب میں نشہ نہیں ہوگا کہ اس سے عقل زائل ہو جائے۔ دنیا کی شراب کی طرح اس میں بدبو اور کراہت نہیں پائی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی شراب میں 4 صفات ہیں: نشہ، سر چکرانا، قے آنا اور اس سے پیشاب آنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی شراب کو ان تمام سے محفوظ رکھا ہے۔ جنتی شراب کافور کی طرح ہوگی، بے شک نیک لوگ پئیں گے،
شراب کے ایسے جام جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جنت میں اپنے اپنے مقامات پر تشریف فرما ہوں گے تو ان کو پاکیزہ شراب کے پیالے بھر بھر کر پیش کیے جائیں گے، جن میں چشمہ کافور کا پانی جو ٹھنڈک اور رنگ میں کافور کی طرح ملا ہوا ہوگا، اس طرح وہ شراب بھی کافور کی طرح سفید چمکدار اور نہایت لذیذ اور ٹھنڈی ہوگی۔ جنت والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوگی تو ان کی خواہش کے مطابق پانی کو خود بخود ادھر ادھر بہنا شروع ہو جائے گا، جدھر وہ اشارہ کریں گے، یعنی انہیں پانی حاصل کرنے میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تنبیہ ساقین اور مقربین کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے شراب طہور کے بھرے ہوئے پیالے بلا واسطہ پلائے گا۔ درمیان درجہ والوں کو فرشتے پلائیں گے اور عام لوگوں کے ساقی غلامان ہوں گے۔ جب وہ بہشت کے شراب کو پئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت میں سست ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست ہو جائیں گے اور پردوں کو الٹ دیں گے، بے چوں چرا نہ بے جہت حق تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ الہی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما اور اپنے کرم سے مقربین میں داخل فرما۔ وہ چھینا جھپٹی کریں گے وہاں جام شراب پر، لیکن اس میں نہ کوئی لغویت ہوگی اور نہ کوئی گناہ، اور خدمت بجا لانے کے لیے چکر لگاتے ہوں گے اور ان کے گرد ان کے غلام اپنے حسن کے باعث یوں معلوم ہوں گے گویا کہ وہ چمکتے موتی، وہ چھپے موتی۔ جنت میں منعقد ہونے والے مجلس نشاط و سرور کی گنتی عمدہ تصویر کشی کی گئی۔ اہل جنت میں جب اپنے مجلس نشاط سجائیں گے، میوش ساقیوں بلروین جاموں کو چاند کی صورت والے پلانے والے شیشے کی طرح چمکتے ہوئے پیالوں میں شراب ظہور پاکیزہ ڈال کر پیش کریں گے، اور جھلکتے ہوئے جام جب گردش میں آئیں گے تو انس و محبت اور بے تکلیف کے عالم میں وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی بھی کریں گے۔ یہ اس کے ہاتھوں سے جام چھینے گا تو وہ اس کو لینے کی کوشش کرے گا۔ یہ سب کچھ از راہ بلاعمت و ملاملطف ہوگا، لیکن کیف و سرور کے اس عالم میں بھی بیہودہ کوئی گوئی اور حظ سرائی کے قریب تک نہیں جائیں گے۔ کوئی ناشتہ حرکت اور گناہ اس وقت بھی ان سے سرزد نہیں ہوگا۔ علامہ آلوسی نے بڑے پیارے انداز سے یتنازعون کی تفسیر لکھی ہے، یعنی وہ لوگ اپنے ندیموں یعنی ہم نشینوں سے ازارہ ملاعبت اور ملاتلطف پیالے چھینیں گے، جس طرح اس دنیا میں میں خاری کے وقت میں خار کرتے ہیں۔ دیگر آسائشوں کے علاوہ اہل جنت کو خدمتگار بھی مہیا کیے جائیں گے۔ وہ ہر وقت ان کے ارد گرد گھومتے رہیں گے تاکہ ان کے اشارہ آبرو کی فوراً تعمیل کر سکیں۔ وہ خدمت گزار دنیا کے خدام کی طرح بدمزہ غلیظ اور اکھڑ مزاج نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بہت سے یعنی جو خدام ہوں گے ان میں کوئی اکڑ نہیں، وہ بہت سے خوبصورت اور صاف ستھرے ہوں گے۔ یوں محسوس ہوگا کہ وہ آبدار موتی ہیں جو اب تک آغوش صدف میں مصروف ہیں اور ابھی ابھی باہر نکلے ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ یعنی جنت میں جب لوگوں کو پھل دیے جائیں گے تو وہ شکل میں اور نام میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، تو جنتی لوگ بہت تعجب سے کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بھی دنیا کے پھلوں کی طرح پھل عطا کر دیے۔ لیکن جنتی لوگوں کو گمان میں یہ ہوگا کہ شاید یہ ذائقہ اور لذت میں بھی ان پھلوں کی طرح لیں گے، لیکن حقیقت میں وہ ان سے بہت زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوں گے، جس کی کیفیت کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں دنیا کے کھانوں کا صرف نام ہی ہوگا، یعنی صرف شکل اور نام ہی مشابہت ہوگی، ورنہ وہ بہت ہی عمدہ ہوں گے۔ اسی طرح جب جنت میں
دوبارہ ان کو پہلے کھائے ہوئے پھل کی خواہش ہوگی تو وہ دوبارہ جب وہ حاصل کریں گے تو کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو ہم نے ابھی پہلے کھایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جنتی جتنی مرتبہ ان کو ایک ہی پھل ملے گا اتنی مرتبہ ہی اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا۔ اس طرح ان کے تعجب میں اور اضافہ ہوگا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی پھل ہے لیکن اس کا ذائقہ تو اور ہی نرالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک جنتی آدمی جب ایک دفعہ کھانے کے لیے پھل حاصل کرے گا تو جب ایک مرتبہ وہ پھل اس کے منہ کو پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان درختوں کے ساتھ ہی ان کی جگہ اور پھل لگا دے گا، یعنی اگرچہ شکل تو پہلے والوں کی تھی طرح ہوگی لیکن ذائقہ اور ہی عجیب ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ دو قول بنانے کے لیے بجائے تفسیر زیادہ مناسب ہے کہ پہلی مرتبہ پھل دیکھ کر سمجھیں گے یہ دنیا کے پھلوں کی طرح ہے اور پھر سمجھیں گے کہ یہ تو ابھی جنت میں بھی پہلے حاصل ہو چکے ہیں۔ روح المعانی کی تفسیر میں ایک جگہ تحریر ہے تو یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دنیا اور جنت میں دیا جا چکا ہے، اور دوسری جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بے شک ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی دیا گیا، تو اس سے مراد وہ رزق دنیا میں اور پھر آخرت میں جنت میں ہمیں دیا جائے گا۔ ان پر سونے کے پیالے اور جام پھرائے جائیں گے اور اس میں جو جی چاہے اور جس طرح آنکھ کو لذت پہنچے اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے ہو، مالک بنائے گئے ہو اپنے اعمال سے تمہارے لیے، اس میں بہت میوے اور اس میں بہت سے کھاؤ، ان میں سے بہت سے کھاؤ، یعنی درخت ثمردار یعنی پھلدار، سدھا بہاریں، ان کی زیب و زینت میں فرق نہیں آتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی ان سے ایک پھل لے گا تو درخت میں ان کی جگہ دو پھل نمودار ہو جائیں گے، خالص لذیذ خواہش کے مطابق پھل دیے جائیں گے۔ بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہیں اور میووں میں جو ان کا جی چاہے، حکم ہوگا کھاؤ پیو اور دل بھاتا لذیذ خالص جس میں ذرا بھی نقص کا شبہ نہ ہو، جو دل میں رچے دل کو بھائے، یعنی جو دل میں خیال آئے، جو تصور میں خیال آئے کہ ہم کو یہ پھل چاہیے، اتنا لذیذ ہونا چاہیے، وہ سیم وہی تم کو پھل جنت میں درخت پہ مل جائے گا۔ اہل جنت کی ہر قسم کی آسائش اور ناز و نعمت میں آرام کریں گے، ان کو ان کی مرضی کی خواہش کے مطابق نعمتیں عطا کی جائیں گی، دنیا کی طرح نہیں کہ کبھی کوئی نعمت حاصل ہونے کی تمنا ہو تو وہ میسر نہ ہو۔ خیال رہے کہ یہاں متقین سے مراد مومن لوگ ہیں، یہ نعمتیں ان لوگوں کو حاصل ہوں گی جو کفر اور قیامت کے جھٹلانے سے ڈرتے رہے، کیونکہ اس مقام پر قیامت جھٹلانے والوں کے عذاب کے مد مقابل ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ نعمتیں ان گنہگار مومنوں کو بھی حاصل رہیں گی جن کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یا انبیاء کرام کی شفاعت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی طرح صلحاء شہداء کی شفاعت سے کسی کو جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ گنہگار جو جہنم میں اپنی سزا کاٹ کر جنت میں آئیں گے ان کو بھی جنت کی تمام نعمتیں حاصل ہوں گی۔ جنتی لوگوں کے پاس پھل خود ہی آئیں گے اور اس بہشتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے کچے جھکا کر نیچے کر دیے ہوں گے، یعنی جنتی لوگ جب بھی کسی پھل کی خواہش کریں گے تو ان کو وہی پھل جس کی انہوں نے خواہش کی ہوگی درخت خود ان کے قریب ہو کر ان کو عطا کر دے گا، اگرچہ تمام پھل ہر وقت قریب ہوں گے، کسی کی طلب کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ تلاش کرنے کی ضرورت درپیش نہیں آئے گی، لیکن درختوں کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضرورت درپیش نہیں آئے گی کہ درختوں پر چڑھ کر ان کے پھل توڑے جائیں، یعنی ان پھلوں کو حاصل کرنے والوں کی تابع کر دیا جائے گا، کھڑے ہو کر بیٹھے ہوں لیٹے ہوں ہر حال میں بغیر کسی مشقت کے پھل حاصل کر لیں گے، ان کے ہاتھ پھلوں سے دور نہیں رہیں گے اور درختوں میں کسی قسم کے کانٹے نہیں ہوں گے جو توڑنے والوں کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے۔ پھل اور پرندوں کا گوشت
اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، یعنی ہر قسم کا پھل وہاں میسر ہوگا۔ انسان جو چاہے گا وہی اعلیٰ اور افضل حالت میں ان کو حاصل ہو جائے گا، اور پرندوں کا گوشت بھی حاصل ہوگا۔ بے شک جنتی انسان جب پرندوں کے گوشت کی خواہش کرے گا تو جنتی پرندے ان کے ہاتھوں میں خود بخود بھنے ہوئے آ جائیں گے۔ لیکن خیال رہے کہ جنت کے تمام نظام دنیا کے نظام سے علیحدہ اور عجیب تر ہیں۔ پرندوں کا بھنا ہوا ہونا دنیا کے پرندوں کے بھنے ہوئے کی طرح نہیں ہوگا، اور وہ کھائے جانے سے ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ انسان جنت میں جب پرندوں کی گوشت کی خواہش کرے گا تو وہ خود بخود سفید بختی اونٹ کی طرح اس کے ست دسترخوان پر آ جائیں گے، اگرچہ بھنے ہوئے ہوں گے لیکن ان کو دھوئیں اور آگ نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ یہ اس کی سیر ہو کر کھا لیں گے، پھر وہ اڑ کر دوسرے آدمی کی طرف چلے جائیں گے جو ان کی خواہش رکھتا ہوگا۔ نیک لوگ باغات میں اور عذاب سے محفوظ، بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہیں اور اپنے رب کی عطا پر خوش ہوں گے، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ یعنی نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ انسان کے لیے اعمال میں اتنے عیوب اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر عدل کی بات ہوئی تو کئی طریقے سے نیک لوگوں کا گرفت میں آنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عذاب سے محفوظ ہوں گے اور باغوں کی سیر کر کے اور نعمتوں کے حصول سے خوش ہوں گے۔ نیک لوگوں کے باغات اور نہر، بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں سچ کی مجلس میں عظیم اور قدرت والے بادشاہ کے حضور یعنی اللہ کے مقبول بندے جنتوں میں ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میٹھے پانی، شراب طہور، صاف مصفی شہد اور تازہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور آخر آیات سے رعایت کرتے ہوئے لفظ واحد ذکر کیا گیا کہ نہر، لیکن مراد نہاریں ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو صفت صدق سے موصوف فرمایا ہے، اسی لیے وہاں اہل صدق کو بھی بیٹھنے کی جگہ ملے گی کہ ان سے نشست گاہ کو مقعد صدق اس لیے فرمایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ساتھ وہ وعدے فرمائے ہیں جو پورے فرمائے گا۔ اس وقت ان عاشقان والدل فغار ان کو اذن عام ہوگا کہ اے آتش عشق میں جلنے والو، اے شوق دیدار میں ماہی بے آب کی طرح عمر بھر تڑپنے والو، محبوب ازل اپنے رخ سے پردہ اٹھا رہا ہے، آنکھیں اٹھاؤ اور سیر ہو کر شاہدہ رعنایا کا دیدار کر لو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنے دیدار سے ہم مسلمانوں کو سرفراز فرمائے گا، اپنا دیدار کرائے گا۔ جنتی لوگ بول اور آرزو غیر سے محفوظ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اہل جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، انہیں تھوک نہیں آئے گا، پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں آئے گا، ناک نہیں بہے گی، کھکار وغیرہ نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کے کھانے کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا، وہ ڈکار سے ہضم ہوگا اور پسینے سے وہ پسینے کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا۔ تسبیح و تحمید ان کو ایسے الہام کی جائے گی جس طرح کے سانس اور الہام کیا جاتا ہے۔ یعنی جنت میں انسان ہر اس چیز سے محفوظ رہے گا جو دنیا میں ناپسندیدہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جنت میں بولو ابراج سے بچا ہوا ہوگا، یعنی تو صحابہ اکرام نے از روئے تعجب عرض کیا کہ وہ کھانا پینا کھائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ڈکار اور پسینے سے ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ڈکار اور پسینہ دنیا سے مختلف ہوگا۔ دنیا کا ڈکار ناپسندیدہ ہے، لیکن جنتی ڈکار میں خوشبو اور حسن ہوگا، اور دنیا کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے، لیکن جنت کا پسینہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہی کھانے کی اشیاء ڈکار سے ہضم ہو جائیں گی اور پینے کی شکل میں مترش ہوگا۔
انسان کے نفس میں کسی چیز کا القاء کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو جس طرح سانس لینے میں تھکاوٹ اور دشواری نہیں ہوتی، اسی طرح تسبیح و تحمید بھی بغیر تھکاوٹ اور دشواری کے حاصل رہیں گے، بلکہ جس طرح انسان سے کسی وقت مکمل رابطہ توڑتا نہیں، اسی طرح جنت میں انسان سے تسبیح و تحمید کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنتی لوگوں کا لباس اور سونے کے کنگن بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے، ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہے، اور کہیں گے کہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدرت فرمانے والا ہے، وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچنے، نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ نہ لاحق ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیات کی کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ بے شک ان جنتیوں کو تاج پہنائے جائیں گے جن کا ادنا سب سے کم درجہ موتی اتنے میں چمک درختہ ہوگا کہ وہ مشرق سے مغرب کے درمیان تمام جگہوں کو روشن کر دے گا۔ اسی طرح کنگن سونے اور موتی بنائے جائیں گے کہ سونے کے کنگنوں پر موتیوں کا جڑاؤ ہوگا، جیسے کئی پتھر ہیروں کے جڑاؤ سے سونے کو مزین کیا جاتا ہے۔ جنتیوں کا لباس خالص ریشم کا ہوگا، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور قناویز کے پہنے ہوں گے۔ جنت میں لوگ شان و شوکت سے ہوں گے۔ جنت کا ہر نظام دنیا کے نظام سے بلندتر ہوگا، اس لیے کہ وہاں سونا، چاندی اور موتی صرف نام کے لحاظ سے دنیا کے سونے، چاندی اور موتی سے مشابہت ہوں گے، ورنہ ان کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جب ایک کم از کم درجہ کا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کر سکتا ہے تو اعلیٰ مقام کیا ہوگا۔ ہر جنتی کو 3 کنگن پہنائے جائیں گے سونے اور چاندی اور موتی کے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے تو وہ تمام اعضاء بہشتی زیوروں سے آراستہ کیے جائیں گے، یعنی جو لوگ وضو بناتے ہیں اور جہاں جہاں پانی بھیگتا ہے وہاں جنت کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ باریک اور نفیس ریشم کے کپڑے، جس کو دیباج بھی کہا گیا ہے، الاطلس یا دلی پاس بھی اس کے نام کسی وقت رہیں گے، اور باریک ریشمی کپڑے پر قطادیز بھی استعمال ہوا ہے۔ ریشمی کپڑا یعنی ذرا موٹا، اسی طرح سونے کے تارین جس کپڑے میں استعمال ہوں گے اسے بھی استبرق کہا گیا ہے۔ یہ ریشمی موٹے کپڑے کو قریب بھی کہا جاتا ہے، اور کپڑوں کا سبز رنگ اس طرح روشن چمکدار ہوگا کہ جو نظر کو پسند آئے گا، بلکہ نظر کی روشنی کی زیادتی کا سبب ہوگا۔ جنتی شخص کو ایک وقت میں 70 کپڑے دیے جائیں گے کہ وہ ایک کپڑے میں لباس تبدیل کرتا رہے گا، جو لباس اسے پسند ہوگا وہ پہنے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ حضرات کو پسند آئی ہوں گی، اور اسی طرح کی جانکاری کو حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم رضائے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے، یعنی رضائے مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نازل شدہ اللہ تعالیٰ کے قول آیت کریمہ کو تلاوت کیا کہ اے میرے رب، بے شک ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جس شخص نے میری تابعداری کی وہ میرا ہے۔ یہ واقعہ